سیدنا امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بیمار ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے نظر کرو، منت مانو. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اور آپ کی خادمہ حضرت فضہ نے، تو تینوں نے منت مان لی کہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے. سیدنا علی المرتضیٰ نے شمعون، خیبر کا ایک یہودی تھا، خیبر کا شمعون نام آیا ہے، سمعون بھی آیا ہے کتب میں. اس شمعون الخیبری یہودی سے یا تو کچھ قرض لیا یا کچھ کام کر کے اجرت کے طور پہ کچھ لیا، اور وہ تھوڑے سے پیسے جو آئے اس سے آپ نے اہتمام کیا 3 روزے رکھنے کا. پہلا دن آیا، جب افطار کا وقت ہوا تو روٹی پکائی، جو کی روٹی. تو دروازے پر ایک شخص آ کے اس نے آواز دی، اہل بیت محمد میں مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے بھی پوچھا، سب سے پوچھ کر، تو وہ روٹی ساری اور جو کچھ پکا تھا اٹھا کے اپنا بھی وہ سارا مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا. اگلے دن روزہ رکھا، جو بچا تھا پھر وہ پکایا. افطار کا وقت ہوا شام کو تو ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا میں یتیم. آپ نے سارا کچھ جو پکا تھا اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا. تیسرے دن روزہ رکھا تو پھر ایک سائل آ گیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے دیں، بھوکا ہوں. آپ نے سارا کچھ اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا. تینوں دن جب پانی سے افطار اتارا تو بھوک کی وجہ سے، اور گھر میں چونکہ کھانے کا کچھ نہ بچا، حسن و حسین شفایاب تو ہو گئے تھے، اب تو نظر پوری ہو رہی تھی، شفایاب تو ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہرے بھی مرجھا گئے. سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہروں پر بھی بھوک کے اثرات بالکل نمایاں ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے چہرہ اقدس دیکھا، آپ نے حسنین کریمین کا چہرہ دیکھا، حضرت علی کا دیکھا. اٹھ کے گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا آقا یہ واقعہ ہوا ہے. بس اتنی بات ہوئی تھی اور دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں بھی سیاہ حلقے پڑ گئے اور شہزادوں کے حلقے دیکھے تو آقا علیہ السلام کی طبیعت پہ بوجھ ہوا اور ابھی کچھ فکر آیا ہی تھا. فنازل جبریل علیہ السلام وقال خذها یا محمد حناک اللہ فی اہل بیتک فاقرأ هذه السورہ. یہ سورت کا الدہر کا شان نزول، ان آیتوں کا شان نزول ہے. ابھی آقا علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا دکھ آیا ہی تھا کہ میری شہزادی نے کتنی قربانی دی اور میرے شہزادوں نے 3 دن کیسے بھوک سے گزارے. اس کیفیت میں مبتلا ہوئے ہی تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ لیجئے یہ سورہ دہر کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی یہ آیتیں تحفہ بھیجی ہیں آپ کی اہل بیت فاطمہ الزہرا کے لیے اور آپ کو مبارک ہو. اور اس کے بعد سورۃ دہر کی یہ آیتیں تلاوت کر دی، ان کی شان میں نازل ہوئی. اب وہ آیتیں کیا تھیں؟ وہ آیتیں یہ تھیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ آیتیں لے کے نازل ہو گئے جبرائیل امین اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آیتیں لیجئے سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے گھرانے کے لیے، آپ کی اہل بیت کے لیے اللہ نے تحفہ بھیجا ہے. معنی یہ ہے کہ نظر رکھتے ہیں، یعنی وہ جو نظر کی تھی اس نظر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو کھاتے نہیں، اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں. اللہ کی محبت میں کسی دن مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں. آج کی حدیث جو کتاب الصوم میں سے ہے، یعنی روزے کے بیان میں ہے، اس میں ایک عجیب ایمان افروز اور لطف انگیز واقعہ بیان ہوا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اور آپ کی صحبت مقدسہ میں بیٹھے تھے. ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا ابھی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ماجرا بن گیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کر لیا جس سے اللہ پاک نے روزے کی حالت میں منع فرمایا، بس میں ہلاک ہو گیا، یعنی روزہ توڑ بیٹھا.
حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ شخص آ کے یہ کہنے لگا. اب اس حدیث پاک سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام کی خوش نصیبیوں کا عالم کیا تھا کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو جاتا وہ سیدھے آقا کی بارگاہ میں آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی مقروض ہو گیا ہے، کوئی مقروض ہو گیا ہے، یہودی سے قرض لیا ہے. کس سے؟ یہودی تنگ کرتا ہے کہ قرض واپس دو، مدت پوری ہو گئی ہے لوٹانے کی، اس کے پاس لوٹانے کا سامان نہیں ہے. اس کا خیال تھا کہ کھجوروں کا میرا باغ ہے اور پھل آئیں گے فلاں موسم میں، کھجوریں بکیں گی تو قرض چکا دوں گا. اب وہ پھل نہیں آئے، موسم آ گیا مگر پھل نہیں آئے. یہودی پریشان کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے آقا میں نے یہودی سے قرض لیا تھا، مجھے پریشان کرتا. یعنی اتنا معاملہ کو بھی آقا کی بارگاہ میں آ جاتا. کیوں؟ یہ ان کا پریولیج تھا. انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پریروگیٹو اور پریولیج، یعنی ایک ایسی رعایت جو کسی اور کو حاصل نہ ہو. یہ صحابہ کرام کے وہ پریولیج تھے اور پریروگیٹوز تھے جو کائنات میں ابد تک صحابہ کے سوا کسی اور کو میسر نہ ہوں گے. یعنی کسی کی آنکھ میں درد ہے، دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آ جانا، حضور آنکھوں میں درد ہے، سبحان اللہ. پھر کسی کے گھر کھانے کا نہیں، بھوک ہے، فاقہ ہے، دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آ جانا. کیوں آئے ہو؟ حضور 3 دن سے کھانا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دینی معاملہ ہوتا، دنیاوی ہوتا، اخروی ہوتا، نجی ہوتا، عائلی ہوتا. یعنی ایک شخص کی شادی ہوئی اور بعد ازاں بیوی اپنے شوہر کو پسند نہ کرے، شوہر کو پسند نہ کرے، وہ اس سے علیحدگی مانگتی تھی، طلاق مانگتی تھی. وہ صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا حضور میری شادی ہوئی ہے، بیوی مجھے پسند نہیں کرتی، طلاق مانگتی ہے، کیا کروں؟ یہ مسئلہ بھی آقا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. یعنی آپ تعلق کی نوعیت دیکھیں، تعلق کی نوعیت دیکھیں. کوئی مشکل ہوتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے کہ مشکل کشائی اس بارگاہ سے ہو. دنیا کی مشکل ہو، آخرت کی مشکل ہو، کاروباری مشکل ہو، گھریلو مشکل ہو، کوئی سماجی قبائلی مسئلہ ہو، کسی قسم کی مشکل اور پریشانی ہو، بس وہ دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے. پھر حضور علیہ السلام کی شفقتوں کا عالم بھی عجیب تھا. جو شخص آقا کی بارگاہ میں سوال لے کر آیا، آپ کی زبان اقدس پر کبھی نہیں کا کلمہ نہیں آیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ کا خادم رہا. 20 سال میں نے آپ کی ذاتی خدمت انجام دی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں اللہ کی عزت کی قسم ایک کلمہ نہیں تھا جو آپ کی زبان پاک پر نہیں آیا. کسی سائل کو نہیں فرمایا، کسی سائل کو نہیں فرمایا. تو جو میں نے ایک ہی مثال دے دیتا ہوں، مثلا یہودی کے قرضے والی بات آ گئی تھی، تو واقعات تو صبح شام ہزارہا پیش آتے، مگر آپ کی شفقتوں کا عالم بھی عجیب ہوتا. کسی کو واپس نہیں موڑتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے خزانہ جو ایسا عطا کر رکھا تھا کہ اس میں کمی نہ تھی. اب یہاں دینے والے بھی کنگال ہوتے ہیں، دینے والے بھی کنگال ہیں، تو کیا دیں گے؟ یا خزانے میں کنگال ہیں یا دل کے کنگال ہیں، یا ہوتا نہیں یا ہوتا ہے تو دینے کو جی نہیں چاہتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہودی تنگ کرتا تھا، اچھا بھائی تم مجھے اپنے یہودی کے پاس لے چلو. سبحان اللہ. یعنی کیا شفقتوں کا عالم ہے. پیدا ہوگا کوئی آقا کسی کا کائنات میں ایسا صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی کے پاس لے چلو. لے گئے، جا کے فرمایا تم اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس نے کہا اس نے 2 بار مجھ سے وعدہ کیا، وقت گزر چکا ہے، گزر رہا ہے، اور مجھے قرض نہیں دیتا. آپ نے فرمایا ابھی اس کے کھجوروں کا باغ میں پھل نہیں آئے. اس نے کہا مجھے کیا غرض اس سے، پھل آئے یا نہ آئے اس کی بات اپنی جگہ درست، مجھے تو قرض چاہیے، مال چاہیے. جب بار بار اس نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حیا نہ کیا، تو آقا جلال میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جلال بھی سن لیں کیسا، ایسا جلال نہیں کہ دشمن کو بسم کر دے، نہیں، وہ تو پتھر کھا کے بھی بسم نہیں فرماتے.
جسد پاک طائف کے بازاروں میں لہو لہان بھی ہو جائے اور فرشتہ حاضر ہو کے کہے کہ حکم ہو تو 2 پہاڑوں میں بستی کو پیس کر ان پتھر مارنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے، ان کو بھی بسم نہیں فرماتا۔ یہودی کو کیا فرمانا تھا، بس جلال میں آ گئے اور فرمایا اس شخص کے کہ مجھے اپنے باغ میں لے چل۔ باغ میں چلے گئے اور وہاں آقا نے نماز ادا فرمائی اور درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور یہودی کو کہا جتنی کھجوریں تمہارے گھر میں بنتی ہیں تم اتارتے چلے جاؤ۔ کھجوروں کے باغ کے سارے درخت آقا دو جہاں کے قدم مبارک پڑنے کی دیر تھی کہ پھلوں سے لگ گئے۔ وہ کھجوریں اتارتا رہا، کھجوریں، آقا کھڑے رہے، فرمایا جب تک کھڑا ہوں جتنی کھجوریں اونٹوں کے اونٹ بھی لادنا چاہو لے جاؤ۔ جب اس کے قرض سارے چکا دیے گئے پھر حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ تو وہ کھجوریں کہاں سے دے دی؟ درختوں کی اپنی کھجوریں تو تھی نہیں درختوں کی اپنی کھجوریں تو تھی نہیں، وہ جو قدموں کے برکت سے درختوں پر آ گئیں وہ کون سی تھی؟ اس پر محدثین اور علماء کرام تو کچھ نہیں کہتے اور نہ کسی نے اس نقطے پر گفتگو کی ہے۔ بھئی درختوں پر تو وہی کھجوریں تھیں جو نظر آئیں، زیادہ سے زیادہ یہی فرما دیا گیا کہ معجزہ تھا، اور بے شک معجزہ تھا، بے شک معجزہ تھا، مگر آقا کا عالم تو یہ تھا کہ اگر یہاں کی کھجوریں نہیں تو جنت کی کھجوریں دے دیتے۔ وہ تو دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں پر۔ پانی اگر ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے عرض کرنا آقا غسل کرنا تھا، پانی نہیں ہے، وضو کرنا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہے، 80 صحابہ بیٹھے، کبھی 1400 صحابہ کا اجتماع ہے، غسل اور وضو کا وقت ہے، پانی نہیں، آقا پانی نہیں ہے۔ مسکرا دینا، فرمایا اچھا بھئی کسی کے لوٹے میں کچھ تھوڑا سا بھی ہے یا بالکل ہی نہیں؟ آقا چند قطرے، تھوڑا سا تو ہے۔ فرمایا وہی برتن لے آؤ، اس تھوڑے سے پانی والے برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے دیکھے، 1400 صحابہ اس لوٹے سے وضو کر گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب صفہ ہیں، 70 کا ٹولہ ہے، 70 کا گروہ، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹ خالی ہے۔ ایک پیالہ دودھ کا آقا کے گھر آیا، اصحاب صفہ آ گئے، حضور کئی دن سے کچھ ملا نہیں، بھوک ہے۔ فرمایا گھر میں جا کے پوچھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین سے، کچھ ہے؟ عرض کہلا بھیجا حضور دودھ کا پیالہ ہے، پڑوسی اپنی بکریوں کا دودھ دے گئے تھے، وہی کچھ۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام، آدمی 70 ہیں، پیالہ ایک ہے، کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا، فرمایا بھئی سارے پیو اور ایک آدمی پیالے کو اس وقت منہ سے ہٹائے جب سیر ہو جائے، ایک ایک اور آدھا آدھا گھونٹ نہیں بھرنا، خوب پی لو، خوب پی لو، سیر۔ صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، دودھ پیا، 70 صحابہ سیر ہو گئے، خوب دودھ پی لیا، پیٹ بھر گئے، اور دودھ وہیں کا وہیں رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ختم کیسے کریں؟ آخر پہ آقا نے جو ایک گھونٹ بھرا سارا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بھائی جنت کی نہریں تھیں، تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے تھا۔ اگر دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ کی نہر کا تعلق جوڑ دیا، پانی چاہیے تو پانی کے چشموں کا تعلق جوڑ دیا، پھل چاہیے تو پھلوں کے درختوں کا تعلق جوڑ دیا۔ الغرض جس کو جو شے چاہیے آقا کے قدم پڑنے کی دیر ہوتی ان سائلوں کے سوال پورے ہو جاتے۔ جو لوگ صبح و شام آقا کی کرم نوازیاں یوں دیکھتے تھے ان کے جگر بڑے طاقتور ہو گئے تھے، پتا تھا کہ مسئلہ اور کہیں سے حل ہو یا نہ ہو یہاں سے خیرات ضرور ہی مل جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نماز کے لیے آقا مصلی پر کھڑے ہیں، تکبیر اور اقامت ہو گئی ہے، نماز شروع نہیں کی، مصلی پر کھڑے ہیں، باہر سے کوئی ایک دیہاتی آ گیا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہتا ہے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیہات کے لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، سادہ سادہ لوگ تھے، واسطہ کیا تھا؟ بس آقا کے چہرے پاک کو دیکھا، مکھڑا پسند آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، اتنی بات پر صحابی ہو گئے، رتبہ حضور غوث پاک سے بھی بڑھ گئے رضی اللہ، اتنی بات، نہ کوئی عمل کیے۔ عمل الگ، یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ عمل نہیں کرتے تھے، یعنی میں شرف صحابیت کی شرط بیان کر رہا ہوں، نہ تہجد پڑھی تھی،
نہ روزے رکھے تھے، نہ حج کیے تھے، نہ جہاد کیے تھے، ابھی عمل جھولی میں نہیں تھا، بس آقا کا مکھڑا دیکھا، پسند آ گیا کہ سچے کا چہرہ ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اتنے کام سے رتبہ حضور غوث پاک سے، حضور داتا گنج بخش سے، حضور بابا فرید سے، رتبے اولیاء اللہ سے بھی اونچے ہو گئے۔ فقط ایمان کی حالت میں آقا کا چہرہ پاک تکنے کا شرف تھا۔ اس لیے وہ ضروری نہیں کہ وہ تعلیم اور تہذیب کے معیار بھی ہر ایک میں یکساں ہوں، وہ کم و بیش ہوتے تھے۔ جس نے جتنی تعلیم پائی، جس نے جتنی صحبت پائی، جس کو جتنے آداب ملے، وہ اتنا اونچا ہوتا چلا گیا، جس نے جتنی ریاضت کی اتنا بلند ہوتا چلا گیا۔ تو سادہ لوگ بھی تھے، اپنے دیہاتی طریقے سے آ کے کہنا حضور علیہ السلام کا اسم پاک لے کر، کہاں ہیں آقا، میں پریشان حال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مجھے کچھ دیں۔ حضور علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہیں، نماز شروع کرنے کا وقت ہے، آقا نے مصلی چھوڑ دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا تم اپنی صفوں میں کھڑے رہو، میں ابھی واپس آتا ہوں، کوئی منگتا آیا ہے اس کی بات سن لیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ کے بعد اتنی بکریاں ہیں۔ فرمایا ہیں بہت سی بکریاں۔ فرمایا وہ ساری مجھے دے دو، ساری مجھے دے دیں۔ تو آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرے خاندان والے کافر ہیں، خاندان والے کافر ہیں، انہوں نے آپ کی نبوت کے لیے یہ دلیل مانگی ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو ساری بکریاں دے دے گا۔ آپ نے ساری بکریاں اس کے ہاتھ میں تھما دی، ساری بکریاں اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ بکریاں لے کے اپنے قبیلے میں پہنچا اور قبیلے والوں نے دیکھا تو قسم کھا کے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم یہ سچا نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ جس نے سب کچھ دے دیا ہے اور مڑ کے نہیں دیکھا گھر میں کچھ بچا بھی یا نہیں بچا۔ دنیا اور آخرت کی خزانوں کے مالک تھے اور منگتوں کو، سائلوں کو خالی لوٹاتے بھی نہ تھے۔ یہ ضمناً اس مجلس میں سائل کے آنے اور اس کے سوال کرنے پر کچھ باتیں ذہن میں آ گئیں تو میں نے کہا کہ آپ کے گوش گزار کر دیں، تاکہ ایک ماحول بن جائے، ذہن میں ایک ماحول بن جائے کہ آقا کی بارگاہ میں کس طرح لوگ آتے، کیسے کیسے سوال کرتے اور آقا کیسا کیسا لحاظ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کیا حضور اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیے کہ اس تعلق میں حال کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حل تجد رقبۃ تعتقها، پوچھا بھئی تمہارے پاس کوئی غلام یا لونڈی ہے جس کو آزاد کر سکو؟ پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس کوئی غلام لونڈی ہے جس کو آزاد کر سکو؟ قال لا، عرض کیا نہیں حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام کہاں، کوئی غلام لونڈی نہیں آزاد کرنے کے لیے۔ اچھا، فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، اس سے پوچھا کیا طاقت رکھتے ہو کہ اس کے کفارے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکو؟ کیا طاقت رکھتے ہو اس بات کی کہ اس روزے توڑنے کے کفارے میں مسلسل 2 ماہ 60 روزے مسلسل رکھ سکو؟ فقال لا، اب حضور یہ طاقت بھی نہیں، اتنی طاقت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا، آپ 60 رکھواتے ہیں مسلسل، ایک توڑ کے آیا بیٹھا ہوں، اس کی طاقت بھی نہیں۔ اب یہ بات کون کر سکتا ہے اور کس کی بارگاہ میں کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے جیسوں کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور یہ کہیں کہ اس کی طاقت ہے، کہے نہیں، پھر جی 60 روزے رکھنے کی طاقت ہے، ہمیں تو پوچھنے کا بھی حق نہیں بابا، ہم کون ہوتے ہیں یوں پوچھنے والے؟ شریعت کا حکم ہے کہ غلام آزاد کرو، نہیں تو 60 روزے مسلسل رکھو۔ کیا جرت اس کی کہ وہ نہیں کہے، اور کیا جرت ہماری مسئلہ بتانے والوں کی کہ ہم اس سے پوچھیں؟ اس کا بھی جواب دے دیا۔ پھر تیسرا الٹرنیٹو تھا، آپشن تھا، آقا نے فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، یہ تیسرا کفارہ تھا کہ تینوں میں سے کوئی ایک ہو جائے۔ فرمایا کہ کیا اتنی طاقت ہے تمہارے اندر، استطاعت اور وسعت مالی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ فقال لا، اور کہ حضور غریب آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت رہے، بس اب ہم جیسوں کی تو چھٹی ہو گئی، ہم جیسوں کی تو چھٹی ہو گئی، مگر آقا تو ہمارے جیسے نہیں ہے نا، وہ تو کسی جیسے نہیں، وہ کیسے شیر ہے
سرکار اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تو آقا جیسا تو کوئی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کے اختیارات محدود نہ تھے. شریعت کے باب میں بھی آپ کے اختیارات محدود نہ تھے، غیر محدود تھے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کفارہ، روزے توڑنے کا کفارہ بھی قرآن نے نہیں دیا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے دیا، حدیث نے دیا. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کا حکم صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شریعت کے احکام صرف قرآن سے نہیں بنتے، حدیث مصطفیٰ سے بھی بنتے ہیں. قرآن کے کہے سے بھی حکم شریعت بنتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے سے بھی حکم شریعت بنتا ہے. شریعت قرآن اور سنت نبوی، قرآن اور حدیث نبوی دونوں پر قائم ہے. روزہ رکھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، روزہ رکھنے کا حکم تو قرآن مجید میں ہے. اگر کوئی اس طرح توڑ بیٹھے تو کفارہ کیا ہے؟ آپ کفارہ تو آج تک سنتے چلے آئے نا. یہی آج یہ بھی جان لیں کہ یہ کفارہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا. کوئی توڑ بیٹھے تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قرآن مجید نے نہیں دیا. اگر بعض وہ احباب جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت، آپ کا تشریعی اختیار، لیجسلیٹو اتھارٹی، شریعت کے احکام سازی کا اختیار، شریعت میں حکم سازی کا اختیار، احکام شریعت بنانے کا اختیار، اگر بحیثیت نبی اور رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو اور صرف قرآن پر مبنی رکھیں، تو پھر ان کی شریعت میں تو روزہ توڑنے کا کفارہ ہی نہیں ہے. توڑ بیٹھیں تو دھکے کھاتے پھریں، کفارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. روزہ ٹوٹنے پر کفارے کا حکم حضور علیہ السلام کی حدیث سے ملا. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اس کو کہتے ہیں تشریعی اختیار. شریعت میں احکام سازی کا اختیار بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا. صرف قرآنی احکام کی شرح کرنے کا اختیار نہ تھا، بلکہ احکام وضع کرنے کا بھی اختیار اللہ نے عطا فرمایا تھا. قرآن مجید نے حکم دیا کہ خون حرام ہے. کیا حکم دیا؟ خون حرام. اور پھر قرآن مجید نے حکم دیا اسی کے ساتھ کہ بغیر ذبح کے جانور کھانا حرام. بولیے حرمت علیکم المیتۃ والدم. مردار حرام ہے. مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ حرام جانور کو نہیں کہتے. وہ جانور جو اصلاً حلال ہو، گائے ہے، بڑا جانور، بھینس ہے، بکرا ہے، لیلا ہے، دمبا ہے، جو اصلاً حلال جانور ہو مگر ذبح کیے بغیر مر جائے. حلال جانور تھا مگر بغیر ذبح کے مر گیا، اس کو مردار کہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا بغیر ذبح کے جانور مر جائے، میتا مردار حرام ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، وہ حرام ہو گیا. مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں یا بغیر ذبح کے کھاتے ہیں؟ بولیے بغیر ذبح کے. تو یہ بغیر ذبح کے مچھلی کس نے حلال کی؟ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں. مچھلی قرآن نے حلال نہیں کی، مچھلی مصطفیٰ نے حلال کی صلی اللہ تعالی. کبھی کبھی ٹڈی بھی کھاتے ہیں، ٹڈی دل. پہلے تو آیا کرتے تھے یہ، یعنی پورے کے پورے یعنی جھرمٹ بن کے، اب تو نہیں آتے. ٹڈی دل ذہن میں آ گئی نا؟ کھاتے تھے کہ نہیں؟ بغیر ذبح کے یا ذبح کر کے؟ کس نے حلال کی؟ آقا نے حلال کی. یہ حضور علیہ السلام کا ہی حلال کرنا ہے. کئی غریبوں کا گزارا کئی علاقوں میں اسی پر، اور سمندروں اور جزیروں کے قریب رہنے والوں کا تو گزارا ہی مچھلی پر. تو بنیادی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے احکام وضع کرنے کا بھی اختیار اللہ نے قرآن مجید کے علاوہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو استثناء بھی فرماتے تھے، استثناء بھی فرماتے تھے. تو روزے کا کفارہ 3 چیزیں بیان فرمائی گئی تھی. یہ حکم شریعت تھا. اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ طاقت نہیں تو 60 غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا. اس صحابی نے تینوں سے معذرت کر دی، عرض کیا آقا یہ تینوں کی طاقت مجھ میں نہیں. اب یہ تینوں آپشنز تو دے دی، اس سے زائد اور کیا گنجائش ہو سکتی تھی؟ تینوں آپشنز دے دی. مگر جب اس نے تینوں سے انکار کر دیا تو چونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ تھی اور قرآن مجید کا فرمان تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
میرے حبیب کوئی بھی سوالی آپ کے پاس آ جائے اسے جھڑکا نہ کرے، اسے جھڑکا نہ کرے، جو سوالی آ جائے جو مانگے اسے دیا کرے، کیونکہ آپ کے پاس جب میں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی تو آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی کیوں پلٹے؟ جب تینوں کا جواب دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فما کس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اس کو بھی فرما دیا اچھا بیٹھ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ اب جب تینوں کا انکار ہے تو میں کیا کروں، جب تینوں باتوں سے انکار ہے تو اب میں کیا کروں، حکم تو یہی تین تھے اب چلے جاؤ، نہیں فرمایا، واپس نہیں موڑا، بٹھا دیا اور انتظار فرمایا، کیا بیٹھ کے انتظار فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا اپنے سر پہ لادے ہوئے آ گیا، اب اس کے پاس تو مسکینوں کو کھلانے کے لیے تھا کچھ نہیں، آقا نے فرمایا اچھا بھائی ٹھہرو، اس کا بندوبست بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری بھری ہوئی لے آیا، آقا کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دی، جب حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دی فرمایا این السائل، وہ سوالی کہاں گیا جو روزہ توڑ کے آیا تھا، سوالی وہ کھڑا ہو گیا، قال انا یا رسول اللہ، حضور میں ہوں سوالی، قال خذ ھذا فتصدق بہ، فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے پاس سے دیتا ہوں، لے جاؤ اور یہ 60 مسکینوں میں کھلا دو، صدقہ کر دو، لے جاؤ اور اسے غریبوں میں صدقہ کر دو، کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ اب وہ جواب میں معلوم ہے کیا کہتا، فقال رجل الا افقر منی یا رسول اللہ، آقا کوئی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے اس مدینہ میں، کن غریبوں کو جا کے کھلا دوں، مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہے؟ کیا نیت لگ رہی ہے؟ وہ کھجورے بھی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، روزہ بھی اپنا توڑا، دینا بھی کسی کو کچھ نہیں، جو ملا وہ بھی گھر میں۔ افقر منی یا رسول اللہ، کوئی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے اس مدینے میں، فقیر؟ اور پھر اس نے کہا خدا کی قسم مدینہ کی 2 پہاڑیوں اور ان وادی کے اندر کوئی گھر غریبوں مسکینوں کا میرے گھر سے زیادہ غریب نہیں، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک، اس کونے سے جگہ سے اس جگہ تک، یہ شہر مدینہ کی جتنی وادی، اس میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں جو میرے گھر سے زیادہ غریب ہو، اور مسکینوں کا گھر ہم ہی سب سے زیادہ غریب ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حدیث بات میں آتا ہے ہنس پڑے، قربان جائیں آقا، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہنس پڑے، مسکرا پڑے، حتی بدت انیابہ، اور اتنا ہنسے کہ آقا کی یہ جو داڑھیں تھی، دندان مبارک اندر تک وہ نظر آنے لگ گئے، ناراض نہیں ہوئے اس کی باتوں پر، خوش ہوئے، ہنسے، اتنا محظوظ ہوئے۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی، یہ تو انتہا درجے کا سادہ ہے، تو یہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضور مسکرائے، ہنسے اور داڑھیں تک نظر آنے لگی، تو اس کے بعد آقا نے ہنس کے ایک بات فرمایا ثم قال اطعمہ اہلک، جاؤ بھائی آپ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا، خود ہی کھا لو۔ یعنی جنہوں نے روزہ توڑا ہے وہی کھا لیں، خود ہی جا کے کھا لو اور گھر بار میں بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا یہ عالم تھا۔ وجہ کیا؟ وجہ بڑی صاف ظاہر ہے کہ اللہ پاک سے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی بارگاہ سے تعلق ایسا تھا کہ جو فرما دیتے وہی شریعت ہوتا۔ بنیادی نقطہ یہ معلوم ہوا کہ زبان پاک سے جو حکم فرما دیا، جو حکم فرما دیا وہی حکم شریعت بن گیا۔ یعنی ریشمی کپڑا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ریشمی کپڑا مرد کے لیے حرام ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا آقا میں اگر ریشمی کپڑا نہ پہنوں تو مجھے جوئیں پڑ جاتی ہیں، میرے کپڑوں میں جس میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ اب مسکرا پڑے، پھر میں جاؤ تم پہن لیا کرو، تمہارے لیے حلال ہے، اور کوئی نہیں ایسا کر سکتا۔ کوئی مفتی صاحب پاکستان میں اور دنیا میں ایسے نہیں ہیں کہ جس کو کوئی یہ مجبوری آ کے بتا دے کہ جوئیں پڑ جاتی ہیں تو مفتی صاحب کہہ دے اچھا تمہارے لیے حلال۔ یہ اختیار صرف آقا کی ذات پاک کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔